في القربى. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ کربل جانا یاد ہے. آؤ امام اللہ مریاد علامہ آج صرف یہی بیان کرنا ہے. جناب والا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا مدینہ چھوڑ کے کس طرح کربلا دا سفر کیتا ہے, کس طرح جناب والا اپنے گھر والوں نال لے کے ساز و سامان نال لے کے جناب والا کربلا گئے نے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل جانا یاد ہے. اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز. تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز. گھر کا تیر کھانا ہم کو وہ یاد ہے. اے حسین ابن علی تیرا زمانہ قدر اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آدھی بارگاہ دے اندر بے کس بے پناہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین جس طرح پتہ ہے کہ اس تو پہلے قبل ذوالحج دا مہینہ گزریا اور اے محرم شریف دا مہینہ ہے اور ذی الحج دے اندر بھی قربانیاں دا سلسلہ جاری رہا, قربانیاں ہوندیاں رہیاں. ماہ محرم میں ایسا مہینہ ہے کہ جیڑیاں قربانیاں جناب ذی الحج دے اندر ہویاں اس نالو زیادہ افضل محرم دے اندر اس نالو افضل قربانیاں محرم دے اندر دتیاں گئیاں. آؤ گرامی قدر حضرات, اس چیز نو رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر واضح فرمایا
فرمایا ہے۔ اور قرآن پڑھ کے اس تو اگے میں اپنی گل کا ابتدا کرنا چاہتا گرامی قدر حضرات رب کائنات نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں گرامی قدر حضرات، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں ہرگز البتہ ہرگز کبھی بھی اپنے بندے دے اوتے ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن میں اس دے کولو امتحان ضرور لیندا۔ اے رب کائنات کیویں امتحان لیندا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ہر چیز دا اس دے کولو امتحان لیندا۔ کیڑی کیڑی چیز دا امتحان لیندا ہے؟ من الخوف، میں بندے نو ڈر دے کے امتحان نہیں لیندا۔ ہاں رب کائنات نے فرمایا دوجا امتحان بندے دے کولو میں کیڑا لیندا؟ رب کائنات نے فرمایا بشیء من الخوف، میں بندے نو ڈرا کے اس دے کولو امتحان لے لیندا۔ والجوع، فرمایا جناب والا اس نو میں بھوک پیاس دے کے اس دا امتحان اس دے کولو لے لیندا۔ ونقص من الاموال، فرمایا میں بندے دے کولو اس دا مال لے کے آزما لیندا۔ اے رب کائنات نے فرمایا والثمرات، ثمرات تو مراد ہے کہ پھل، ویسے عربی دے اندر ثمرات پھل نو آکھیا جاندا ہے، لیکن ایتھے جڑا مراد لیا گیا فرمایا انسان دی اولاد، بندے دے کولو اس دی اولاد لے کے اس نو جناب والا آزما لیتا جاندا ہے۔ اگر رب کائنات نے فرمایا من الثمرات وبشر الصابرین، فرمایا اوہی بہتر ہے جڑا بندہ ان امتحانات تو گزر جاوے ہو پھر بھی میری ذات دے فرمایا جڑا بندہ ان امتحانات تو گزر جاندا ہے بندہ تے وہی ہے جڑا جناب والا پھر بھی میری ذات دے اوتے صبر و شکر کرتا ہے۔ جناب والا ذوالحجہ دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں صرف جناب والا تانوں سمجھا کے اپنی گفتگو نو اگے لے کے جانا چاہندا۔ ذوالحجہ مہینہ دے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں جناب والا جملہ دیواں گا لیکن میرا جملہ ضائع نہیں کرنا۔ جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سب تو پہلا امتحان جناب اللہ رب العزت میں فرماندا ہے بشیء من الخوف، میں جناب والا بندے نو ڈرا کے امتحان لے لینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جناب والا ڈر دیتا، فرمایا کی ڈر ہے؟ جناب والا آکھیا تینو اگ دے وچ سڑنا پے گا۔ آکھیا یا رب العالمین تیری ذات دے واسطے اگ دے اندر چھلانگ لگا کے سڑواں گا۔ آگے جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو اگ دے اندر جلنا پیا، لیکن ڈرے نہیں، چکے نہیں، اگ دے اندر چھلانگ لگا کے دسیا کہ میں رب کائنات دی رضا دے اوتے راضی ہاں۔ جناب والا ایسی خوف دا ڈر، ایک خوف دا امتحان اے بھی ابراہیم نے کامیاب کر لیا۔ اگے رب کائنات نے فرمایا من الخوف والجوع، فرمایا جناب والا حضرت اسماعیل جدو جناب والا جنگل اندر چھوڑ کے آئے نہ پھر پانی ملیا نہ کچھ کھان پین میں ملیا، تو حضرت اسماعیل آپ نے اڑیاں رگڑیاں تو پھر پانی نکلیا، لیکن اس تو پہلے بھوک پیاس کے اندر مبتلا رہے۔ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم یہ بھی تیرے تے امتحان ہے۔ پتہ چلیا اے امتحان صحت کے اندر بھی کامیاب ہو گیا۔ حضرت گرامی ایک طرف سنائے چاہتا اگر رب کائنات نے فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، جناب والا جنگل دے اندر ابراہیم اگر میں ایک ایک امتحان کو بیان کراں میں نہیں کر سکتا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جنگل دے اندر بکریاں چرانے، رب کائنات کی بارگاہ دے اندر جبریل بیٹھا کہ یا رب العالمین ابراہیم تیرا بڑا یار ہے، تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، تو بڑا پیار کرتا ہے، آج اگر تیری اجازت ہو تیرے یار ابراہیم کا امتحان نہ لے لواں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں ہاں جا جبریل تینو اجازت ہے، تو میرے ابراہیم کا امتحان لے سکتا امتحان لے سکتا ہے۔ اگر سمجھ آئیے تو گجبے کہ سبحان اللہ۔ گرام میں قدر حضرات رب کائنات نے ابراہیم کو جناب والا مال دا امتحان لیا، اس کے اندر بھی ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ والانفس، اللہ رب العزت نے خواب دکھایا اے ابراہیم تینو اسماعیل دی قربانی دینی پڑے گی۔ جناب والا ابراہیم نے آکھیا نہیں ہاراں گا، امتحان کے اندر جناب والا کامیاب ہو گیا، اسماعیل لے کے چلے گئے۔ جب جناب والا قربانی کا وقت قریب آیا اللہ رب العزت نے حکم دیتا پھر مینڈا آ جا، مینڈا آ گیا، اس نے قربانی کی تھی۔ پتہ اے چلیا ابراہیم اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گیا ہے، اس سے مبشر الصابرین، پتہ اے چلیا کہ ابراہیم اللہ کا صبر کرنے والا ہے، شکر گزار ہو۔ اور امام الانبیاء دے غلاموں اے میں دیتی ہے مثال، حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ارے 120 سال کی عمر کے اندر انہیں 5 امتحانوں پاس کر کے ارے دس چھڑیا کہ میں رب کائنات نال کتنا پیار کرتا اور میں قربان جاوا اس حسین تو جنہیں 7 محرم تو 10 محرم تک ساری قربانی امتحان دے کے پاس کرتا. پتہ یہ چلیا کہ جناب والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 محرم جناب والا آپ کا امتحان شروع ہویا. آپ نے جناب والا بھوک بھی برداشت کی تھی, آپ نے پیاس بھی برداشت کی تھی, آپ نے اپنے پتر بھی کوائے نے جناب والا, آپ نے وطن بھی چھوڑیا ہے, آپ نے جناب والا اپنا مال بھی چھوڑیا ہے, سب کچھ 3 دنوں کے اندر قربان کر کے پتہ یہ چلیا ہے جتنا حسین رب نال پیار کرتا ہے اتنا حسین گرامی قدر حضرات. ایسی مثال صرف جملہ سمجھان دے واسطے میں پچھلی تھانوں گل سمجھائیے. گرامی قدر حضرات آؤ میں اگے اپنی گل دا گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا. حضرت جناب والا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی چاچی نے جناب والا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھے نے, آپ جدو بیٹھے نے آپ نے کی ویکھیا مسجد نبوی جناب والا دروازے دے اندروں آپ دی چاچی داخل ہوئی ہے. جدو داخل ہوئی ہے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا اج بڑے وقت تو بعد تھوڑی چاچی مسجد دروازے دے اندروں داخل ہوئی ہے, لگدا ہے تھوڑی چاچی اج بڑی پریشان ہے. جناب والا حضور نے فرمایا صحابہ تسی ذرا سائیڈ تے ہو جاؤ, چاچی آ رہی ہے. جناب والا جو چاچی آئی نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جناب والا اپنی چاچی نو جدو کول بٹھا بلایا نا, بلا کے آپ نے فرمایا اے چاچی اے ام الفضل اج مینوں نا بڑی پریشان پہ لگ دی ہے, اس کی وجہ کی ہے امام الانبیاء دے غلام ذرا توجہ کرنا. جدو حضور نے اتنا سوال کیتا نا آکھیا یا رسول اللہ مدینے دا تاجدارا میں راتی ایک خواب ویکھیا ہے, او خواب کی ویکھیا ہے اس خواب نے مینوں پریشان کیتا ہویا ہے. آؤ گرامی قدر دسنا چاہنا کیڑا خواب ہے. جناب والا جدو حضور نبی کریم آپ نے اتنی گل سنی نا حضور نے فرمایا چاچی جی ذرا ہنے خواب دسو, اس کی تعبیر ہنے کڈ لیندے ہاں. جناب والا جدو چاچی نے خواب بیان کیتا ہن خواب کی بیان کیتا آپ دی چاچی فرماندی یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا میں راتی ستی ہاں خواب دے اندر میں ویکھیا ہے میں جناب والا نظر آسماناں دے ول نے اور جناب والا اور میں ویکھدی کی ہاں کہ میرا سر تہاڈی گود دے اندر ہے اور تہاڈے جسم دا ٹکڑا اترے ہے اور میری گود دے اندر آ گیا ہے, میں اس چیز تو بڑی پریشان ہاں. چاچی حضور نے جدو اتنی گل سنی آکھیا چاچی پریشان نہ ہو, اس کی تعبیر بڑی سونی ہے. حضور مسکران لگ پے. جناب والا جدو حضور مسکرائے نا تے پھر چاچی نے سوال کیتا یا رسول اللہ اے بڑا خوفناک خواب ہے, مینوں اس کی سمجھ نہیں آئی, میں بڑی پریشان ہاں, لیکن خواب سن کے تھوڑے جسم دا ٹکڑا اتریا ہے اور میری گود کے اندر آ گیا ہے, اس گل پر میں غمگین ہاں, تسی مسکرا رہے ہو. جدو جناب والا حضور نے اتنی گل سنی ہے نا آپ فرماندے نے چاچی پریشان نہ ہو, ان قریب وقت آ گیا وے کہ میری بیٹی فاطمہ دے گھر اللہ رب العزت بیٹا عطا فرماوے گا اور ٹکڑا تے محمد دا ہوے گا, پر پل کے تیری گود اندر جوان ہوگا, تیری گود کے اندر پل کے جوان ہوئے گا. آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جدو حضور نے اتنی خوشخبری تھی پتہ یہ چلیا کہ حجے تک میرا حسین آیا نہیں پر میرے نبی دستے پہنے کہ بیٹا دے گا. پتہ اس تو یہ چل رہا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا. گج وج کے کہہ دیا سبحان اللہ. اگر تھوڑا ایمان عقیدہ ہے تو گج وج کے کہہ دیا سبحان اللہ, ہاتھ بلند کر کے کہہ دیا سبحان اللہ. اے خدا دی قسم یاد رکھنا, اے ہاتھ اٹھا کے جڑی سیاخ دے نا سبحان اللہ نات خواں تے ہوندے نے او تبلیاں تے دھمکیاں تے تھوڑے جناب ہاتھ چکوا لیندے نے, پھر تسی ہاتھ چوک کے انہاں دے نال جناب پڑھ دیو, لیکن جدوں خطیب دی واری ہوندی ہے تسی سست پے جاندے ہو. اے جدوں ہاتھ اسی بلند کروا کے سبحان اللہ کہندے نا اس دی شان اے ادنا نہ سمجھیا جے, ان دی شان اعلی جے. کیویں رب کائنات نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا سورۃ یاسین دے اندر قاری صاحب بیٹھے نے پوچھ لو نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. رب کائنات نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جناب والا جدوں قیامت دا ویلا ہوے گا نا تے رب کائنات فرمائے گا کہ جناب والا اس دا منہ بند کیتا جاوے, منہ تے جناب والا مور لگ جائے گی, منہ نے نہیں بولنا. وہ
تو منہ گواہی نہیں دینی او تو جناب والا اللہ رب العزت جو تہاڈی ہتھاں دی گواہیاں پوچھے گا نا تے ہاتھ کہن گے الہ العالمین ہور تے مینوں پتہ کوئی نہیں پر جدوں تیرا نام ہوندا سی او تو ہاتھ بلند کر کے تیرا نام دے تو پھر گج وج کے کہہ دے سبحان اللہ سچا ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ اس کے اندر تسی بھی شامل ہو جو کہہ دے سبحان اللہ آؤ گرامی قدر حضرات جناب والا وقت گزرتا گیا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جناب والا ولادت ہو گئی جدوں ولادت ہوئی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو خبر پہنچی حضرت جناب والا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا صحابہ دے وچ بیٹھے نے آپ فرماندے نے اے علی میرے نال چل میرے نال چل اوتھے عمر بھی بیٹھے نے ابو بکر بھی بیٹھے نے عثمان غنی بھی بیٹھے نے لیکن آپ نے کسی نو مخاطب نہیں کیتا آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا آپ نے اٹھایا آپ جدوں نال لے کے چلے نا ہن صحابہ جڑے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق ابو بکر جناب آپ ویکھن لگ پے آکھے اج ایسی کیڑی گل ہے جڑا جناب والا میرا نبی علی دے نال کرنا چاہندا ہے جدوں جناب والا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نال لے کے چلے نا تے جناب والا مسجد نبی دا دروازہ نکلے جدوں نکلے نا تے سیدہ کائنات دروازہ کھٹکھٹایا نا ہن حضور نے فرمایا اے علی تینوں اجے اندر آن دی اجازت نہیں تو نہیں آ سکتا اللہ اگر سمجھ آئی تو کہہ دو سبحان اللہ حضور نے فرمایا علی تینوں اندر آن دی اجازت نہیں ہے حضرت علی پاک فرماندے نے یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا گھر میرا پھر میرے اندر اجازت آن دی اجازت کیوں نہیں ہے حضور نے فرمایا تینوں اس چیز دا ہنے پتہ چل جائے گا جب حضور نے اتنی گل کی تھی نا آپ جناب والا حضرت فاطمہ الزہرا آپ حضرت علی مرتضی شیر خدا آپ تے گھر داخل ہوئے نا میرے نبی جب گھر داخل ہوئے آپ نے اندروں کنڈی لگا لے جب کنڈی لائی نا لا کے انہیں دیکھنا ہے کہ علی دا علم کتنا ہے علی دا انا مدینۃ العلم علی انا بابھا فرمایا میں علم دا شہرہ حضور نے فرمایا میں علم دا شہرہ علی اس کا دروازہ ہے پتہ اے چلتا ہے کہ جڑا بندہ دروازے جو داخل نہیں ہو سکتا وہ اندر نہیں جا سکتا پتہ اے چلیا جس نے علی دے نال بغض رکھیا ہے حضور دے نال خود بخود بغض آؤ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں قلوب جواری تشریف لے کے آنے والوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جناب والا جو آپ کھڑے نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جناب والا جو کافی وقت ہو گیا ہے لیکن میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھروں باہر تشریف نہیں لے کے آئے جناب والا پیچھے حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خوشبو سن آیا علی دے دروازے تے پہنچے نے کی ویکھدے نے علی جناب والا اپنے گھر دے دروازے تے کھڑے ہوئے نے جناب والا حضرت ابو بکر تین صحابہ نے علی نو سوال کیتا اے علی تسی گھر دے دروازے تے کیوں کھڑے ہوئے ہو حالانکہ گھر تہاڈا ہے پھر دروازے تے کیوں کھڑے ہوئے ہو فرمایا اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے اور صدیاں مبارکاں دین فرشتے آسمان نہ میرے گھر فرمایا فرشتے میرے گھر مبارکاں دے رہے ہیں اس واسطے رب دے پیارے محبوب نے مینوں باہر کھڑا کیتا ہے کہ فرشتے جا لیں مبارکاں دے کے حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ کو سوال ہویا ابو بکر نے سوال کیا ابو بکر کتنے فرشتے آ گئے ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماندے نے میں تقریباً جتنے دیر تو ان تک کھڑا 2,40,000 کم و بیش فرشتے مبارکہ دے کے تو واپس چلے گئے پتہ یہ چلیا کہ علی اللہ رب العزت نے بھی علم عطا فرمایا ہے حضور دی حدیث یہ غلط نہیں ہو سکتی اور قرآن اور حدیث اس تا ساڈا ایمان ہے گرامی قدر حضرات اس چیز کو میں دکھاون واسطے تیار ہوں آؤ حضرت ابو سعید جناب آپ نا ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید بیٹھے نے ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھڑکایا جب دروازہ کھڑکایا نا تے حضور جناب دروازہ کھولیا سردیاں دے دن سن ویکھنا ہے کہ حضور جناب والا صاحب زادے دے نال کتنا پیار کردے نے کتنا محبت کردے نے جدوں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ آپ نے دروازہ کھڑکایا نا تے میرے نبی نے جناب سردی سی چادر اوڑھی ہوئی آپ نے دروازہ کھولیا جدوں دروازہ کھولیا نا تے حضور نے جناب والا انج کمری دی چادر لئی ہوئی ہے انج بکل ماری ہوئی ہے تے کی ویکھنا
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ویخ دینے آپ لکھ دینے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جناب والا حضرت ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے کہ میں کی ویکھیا حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دے کدی چادر دے وچوں کدی سجوں حرکت ہوندی ہے کدی کھبیوں حرکت ہوندی ہے جناب والا میرا بڑا دل کیتا کہ میں حضور نو سوال کراں میں کام ہو رہا سا لیکن جدوں میں حرکت ہوندی ویکھی نا مینوں اپنا کام بھول گیا میرے دل کے اندر بڑا سوال آیا کہ میں حضور نو سوال کراں تاکہ میں اس کا جواب ملے پہلے اس نے آکھیا سوال کردا پھر دل کیتا نہیں کردا حضور آکھن کہ میری گستاخی کیتی ہے میں جو بھی چھپایا ہے تینوں پوچھن دی ضرورت اور جناب والا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی خیال ہوندا ہے کہ پوچھاں کدی خیال ہوندا ہے کہ نہیں پوچھدا جناب والا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سوال کیتا نا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے میں تینوں دسنا نہیں چاہتا لے میں چادر کھولدا تو آپ ہی دیکھ لے جدوں میرے نبی نے چادر کھول لی آپ کی دیکھتے نہیں آپ نے سجے حسن نو چکے ہویا ہے کھبے امام حسین سجے امام حسن نو چکے ہے اور کھبے امام حسین نو چکے ہے کہ آؤ سے جناب والا ہے تو شاعر نے کیڑی سونی گل لکھی ہے اگر تھوڑا بھی دل میں نال میں پہ مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں تم کبھی ہے کی باتوں میں نیا لوگوں تم کبھی غیر کی باتوں میں نیا لوگوں عظمت آل نبی کیا جو سبحان اللہ ڈرامے کے اندر حضرات اپنا سفر شروع کر دیں ٹائم بڑا مختصر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سلطنت بادشاہی دنیا تو وصال ہو گیا پردہ پا گئے جدو وصال ہویا اس دا پتر یزید اس دی بادشاہی آ گئی اپنے باپ دی جاگیر تے بیٹھ گیا جدو بیٹھا نا ہن اس دا پہلا ایک خط جناب والا ولید اے مدینے دا گورنر سی اس نو لکھیا گیا جو یزید نے خط کے اندر کی لکھیا یزید نے جناب والا لکھیا کہ اے ولید امام حسین ابن علی اس کی یاد کی بیعت میرے ہتھے ہوئے عبداللہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے اس کی بیعت میرے ہتھے ہوئے اور جناب والا عبد الرحمن بن ابو بکر اس کی بیعت میرے ہتھے ہوئے جدو جناب والا خط ولید تے کول گیا نا ولید تے دربار کے اندر جڑا مدینے دا گورنر سی بادشاہ سی جدو اس تے کول خط گیا اس نے ایک پیغام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچایا کہ اے امام اگر تواڈی اجازت ہوے تے میں تواڈے کول تشریف لے آواں نہیں تے تسی میرے کول تشریف لے کے آ جاؤ جدو گل دی سمجھ آوے سبحان اللہ ضرور آکھو جناب والا جدوں بلایا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس خط کا جواب دیتا کہ ولید وقت دا بادشاہ ہے اس واسطے میں ہی تیرے کو لا جانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے جناب والا رفاقان نال لیا جس نو اسی اپنی زبان اندر سیکورٹی گارڈ آکھدے ہیں آپ نے نال لیا آپ نے تلواراں پکڑائیاں
آپ نے فرمایا کہ میں ولید دے دربار دے اندر جاواں گا، اگر میں اتنے وقت دے اندر باہر آ جاواں تو پھر تسی اتھوں نہیں ہلنا، اگر میں اس وقت تو زیادہ لیٹ ہو جاواں تو پھر تسی تلواراں لے کے دربار دے اندر آ جانا ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ کرنا، جدو اتنی گل ہو گئی امام حسین چل دے اپنے رفقا دے نال جناب والا ولید دے دربار دے اندر پہنچ گئے۔ جدو ولید دے دربار دے اندر پہنچے نا، ولید نے وہ خط دکھایا کہ اے حسین ابن علی، اے خط اور یزید نے بھیجے ہے۔ حضرت امام حسین آپ نے فرمایا کہ اے ولید تینوں کی لگدا ہے، تینوں کی لگدا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لواں گا؟ کیا میں نانے دا جڑا اتنا پھیلایا ہوا دین ہے اس کو ختم کر دیواں گا؟ نا ولید انج نہیں ہوئے گا، میں اس کو انکار کراں گا جناب والا، کیونکہ یزید کے اندر یزید دا اے ایمان سی، اے عقیدہ سی کہ جناب والا بہن بھائی دا آپس دے اندر نکاح ہو سکتا ہے، شرابی ہو سی، زانی ہو سی، شریعت دے خلاف ہو سی، اس واسطے آکھیا نا شریعت میں پامال میں حسین نہیں ہون دیواں گا۔ جناب والا جدو آپ نے اتنی گل کی تھی، حضرت ولید آپ نے فرمایا حضور میری بادشاہی، میری سلطنت تواڈی زلف دے کنڈل تو قربان، میں اس دی ہاتھ تے بیعت نہیں دیواں گا، میں اس دی بیعت نہیں کراں گا۔ حضور جویں تواڈا حکم ہوئے گا میں انجا کراں گا۔ جناب والا ولید نے جدو اتنی گل سنی، آپ جناب والا آپ نے جدو اتنی گل سنی، حضرت امام حسین آپ جناب والا اٹھ کے آپ جب چلے گئے، جدو اپنے گھر پہنچے نا، آپ نے ذہن دے اندر خیال کیتا اگر میں مدینہ شریف دے اندر رہاں گا تو یزید حملہ کرے گا، میں نہیں چاہتا کہ نانے دے شہر دے اندر خون ریزیاں ہون اور نانے دی گلیاں دے اندر، نانے دی شہر دی گلیاں دے اندر خون جناب خون خرابہ ہوئے، نانے دے شہر دا امن تباہ برباد ہوئے، اس واسطے میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت امام حسین آپ نے جناب والا اپنے گھر دے آکھیا اپنا سامان بند لو، اپنی سواریاں تیار کر لو۔ جناب والا سارا سامان بند لیا، ساریاں سواریاں تیار کر لیا، جناب والا تیار جدو سارے نو کر لیا، اپنے رفقا نو گھردے نو تیار کر لیا، جدو تیار کر لیا شام دا ویلا آ گیا، جدو ادھی رات دا وقت آیا، میں جناب والا گل مختصر کرنا چاہ رہا ہاں، اگر میں اس پورے قصے نو بیان کراں ساری زندگی دا پہلو ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ قصہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، انہاں دی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ گرامی قدر حضرات امام حسین نے جناب آپ نے رفقا نو تیار کر لیا، جدو جناب والا تیار کیتا اور جناب والا شام دا وقت ہو گیا اور رات ہو گئی، جدو ادھی رات دا ویلا ہویا، حضرت امام حسین آپ نے جناب والا اپنی بہن نو نال لیا، بلکہ آپ پہلے خود اکیلے ٹر پے، جدو آپ اکیلے ٹرے نا بہن زینب آخ دیے ویرا کدھر جاؤں ہے، اکلا جا رہے ہیں، میں نے بھی نال لے چل۔ جناب والا جدو زینب نے اتنا سوال کیتا نا، زینب نے اتنی گل کی تھی، حضرت امام حسین ابن علی آپ نے فرمایا ہاں میری بہن چل میرے نال۔ گرامی قدر حضرات جدو آپ گھر دروازے چو باہر نکلے نا، نکل کے آپ مدینہ شریف جدو داخل ہوئے، آپ کی ویکیا پہلی نظر نانے دے روزے تے پئی، آؤ امام الانبیاء دے غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے، قرب جبار تشریف لے کے آنے والے، میرے امام حسین جناب والا اپنی بہن نال لے چل جا مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے نے۔ آپ کی ویکھدے پہنے نانے دے روزے تے نظر پئیے، جویں نانے دے روزے تے نظر پئی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ میرا حسین ابن علی جناب والا رونا شروع کر دیتا ہے، سیدہ زینب دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے۔ جدوں جناب والا آنسو آئے نے، میرے امام حسین ابن علی جناب والا اپنے نانے دی قبر دے اوتے لپٹ کے آپ رون لگ پئے نے، آکھیا نانا جی تیرے 60 سال دے اندر جڑا تسی دین پھیلایا ہے، اج وہ وقت آ گیا ہے، اج اس دین دے اوتے حملہ ہون والا ہے، اس واسطے تواڈے شہر دے اندر خون ریزیاں ہون، تباہ و بربادیاں ہون، اس واسطے میں تواڈا شہر چھوڑ کے چلیا۔ اج جناب والا تسی مینوں ویکھ کے منبر چھڑ دیندے سو، اج حسین تواڈا دین بچاون دے خاطر اج مدینہ چھوڑ کے چلے۔ گرامی قدر حضرات میرے حسین دے اکھاں دے وچوں آنسو نے، میرے امام حسین ابن علی جناب والا روئی جا رہے نے، جدوں روئی جا رہے نے
ادھر جناب والا سارو قطار رو رہے نے ادھر فرمانے نے اتو گزرن والی جیڑی ہوا ہے اس میں بھی روکن والا کوئی نہیں، ایتھے آن والا مسافروں روکن والا کوئی نہیں، لیکن جناب والا میں مدینہ چھوڑ کے جان لگا یا نانا جی میرا دل تے نہیں کر رہا پر میں جانا پڑے گا۔ روندیاں روندیاں آپ دی آنکھ لگ گئی، جدوں آپ دی آنکھ لگ گئی خواب دے اندر میرے نبی تشریف لے گیا۔ گج بج کے کہہ دیا سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات خواب دے اندر جناب والا حضور تشریف لے کے آئے نے، حضور نے فرمایا اے حسین میرے بیٹے غم نہ کر۔ جدو میدان کربلا دے اندر جناب والا علی اکبر اس دی لاش چکنی پڑے گی، امام اصغر دی لاش چکنی پڑے گی، علی جناب والا قاسم دیاں بوٹیاں کٹھیاں کرنیاں پہن گئیاں، جناب والا قاسم دی لاش چکنی پہ جائے گی، جناب والا خیمے اچھڑتے تینوں دیکھنے پہن گے، غازی عباس دیاں بازواں تینوں کٹھیاں کرنیاں پہ جان گئیاں۔ جدو جناب والا آپ نے اتنی گل کی ہے، جب امام حسین جدو حضور نے فرمایا اے حسین غم نہ کر ان اللہ مع الصابرین۔ جناب والا حضور نے فرمایا حسین صابرہ دا پتر ہے، جناب والا صحابہ وانگو تلقین کردیاں جانا ہے غم نہ کری میدان کربلا کے اندر تو اکلا نہیں ہونے گا، تیری کنڈ دے ہتھے تیرے نانے دا ہاتھ بھی ضرور۔ فرمایا تو اکلا نہیں ہونے گا، تیرے کنڈ تے تیرے نانے دا ہاتھ ضرور ہوئے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں جدوں آپ نے حوصلہ دے لیا نا تے آپ اٹھے، امام زینب سلام اللہ علیہا آپ جناب والا ویر نو نال لیا، آکھیا ویرا دل تا نہیں کر رہا کہ سبز گنبد نو میں ویگ کے چھوڑ کے جاواں۔ گرامی قدر حضرات پوچھو نا لوگاں کو جڑے عمرہ حج کرن واسطے جاندے نے 20 دن یا 22 دن واسطے جاندے نے نا تے پھر جناب والا اوتھے صرف 10 دن مدینہ شریف رہندے نے کہ انہاں دا واپس آن دل نہیں کردا۔ کدی انہاں دا حال ویکھیا کرو خدا دی قسم، جناب والا گڈیاں دے وچ بھی بیٹھ کے پچھوں مڑ کے آکھدے نے کہ کدے سانو حسین دے نانے دا روزہ نظر آ جاوے، اس حسین دا کی مقام ہوے گا، اس حسین دے دل تے کی گزری ہوے گی، او جس نے 55 بھی مدینے دے وچ گزاریا ہے، او جس نے ہر سال اس نانے دے روزے نو دیکھ کے لیا ہوئے اور نانے دے چہرے نو دیکھ کے لیا ہوئے، اس حسین دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ امام الانبیاء دے غلاموں تسی اس چیز نو تصور کرو، امام حسین دا بچھوڑا کتنا جناب والا مشکل ہویا ہوئے گا۔ امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں جناب سیدہ زینب اور امام حسین آپ جناب والا جنت البقیع دے وچ آ گئے، جنت البقیع دے وچ آ گئے، آکھیا جاندی جاندی وار ذرا ماں دے روزے تو بھی ہوئی جاویے، ماں دی خبر تو بھی ہوئی جاویے۔ امام الانبیاء دے غلاموں جناب والا سیدہ زینب اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا چلدا چلدے اپنی ماں دی خبر دے آئے، آکھیا اماں جی آج تیرے پیو آج تیرے جناب والا ابا جی دا اسی روزہ چھوڑ کے چلنے ہاں، اسی مدینہ چھوڑ کے چلنے ہاں، آج اسی دین بچان چلنے ہاں، آج جناب والا جنہ دی خاطر 63 سال تسی محنت کیتیاں نے، تسی محنت کیتی ہے، تواڈے باپے نے محنت کیتی ہے، دین پھیلایا ہے، قرآن بچایا، آج اس قرآن نو بچان واسطے اسی مدینہ چھوڑ چلے ہاں۔ گرامی قدر حضرات میرے امام حسین آپ جناب والا سیدہ زینب اپنی ماں دی قبر تے لیٹ گئیاں، جو روندیاں روندیاں ماں قبر تے ماں خواب کے اندر آ گئی، آکھیا اے میری بیٹی، سیدہ زینب فرماندیاں نے اماں جی جدوں بیٹیاں گھروں جناب والا ودا ہوندیاں نے تے ماما انہاں نو ودوا کر دیاں نے، لیکن آج تیری بیٹی تیرا شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، آج تو انہوں کون ودوا کرے گا، آج انہوں گھروں کون جناب رخصت کرے گا۔ جدو جناب والا سیدہ نے اتنی گل کی تھی خواب کے اندر جناب والا میرے جناب والا سیدہ کائنات آ گئی، آکھیا بیٹی رونا غم نہ کر، حضرت امام حسین آپ یہ بیٹا غم نہ کر، جناب والا جدو تو گھوڑے تو شہید ہو کے زمین تے آنے گا تیری ماں ریت نہیں لگن دے گی، تیری ماں تیری اپنی چادر تھلے، تیری
ماں اپنی چادر تھلے کر لے گی جناب والا تینوں بچا لے گی تینوں زمین تے گرہن نہیں دے گی او ماں کیڑے حوصلے والی ہے اور ذرا دل دے اندر تصور کرو کہ جدو بیٹا ارے جناب والا وقت باہر گزار کے تھوڑی جی دیر ہو جاوے تے ماں دیاں جناب والا اندرہ کس طرح چنگی جاندیاں نے جناب والا اسی طرح اس دا کی عالم ہویا ہوئے گا سیدہ کائنات نے جناب والا کتنا جناب اندر دل دکھیا ہوئے گا ڈرامے گر لیکن آپ نے مان ضرور سی کہ جناب والا میری اولاد کس رب کائنات نے سانوے عظیم عطا فرمایا ہے کہ جناب والا سیدہ کائنات جنت دی سردار حسن حسین جنت دے سردار پھر مرتبہ مقام اے ملیا امام الانبیاء دے غلاموں جدوں روزہ چھوڑ کے گھر گئے نا صبح دا وقت ہویا کہ جناب والا مدینے دے لوگ جڑے سن وہ نماز پڑھن واسطے آ رہے سن تو نمازیاں نے سوال کیتا اے حسین اسی تینوں ویکھن واسطے مدینے آمدے ہاں تسی کدھر جا رہے ہو آؤ امام الانبیاء دے غلاموں آخری گل کر کے اجازت دینا چاہنا حضرت امام حسین بن علی آپ فرماتے ہیں اے لوگو آج جناب والا جڑی نماز تسی پڑھ لے پڑھو اگر میں نہیں چاہتا سادے مدینے تے جناب والا حملہ ہوئے سادی نماز روکی جاوے سادہ قرآن روکیا جاوے اس قرآن دی بچان دی خاطر اس نماز دی بچان دی خاطر آج میں نے شہر چھوڑ کے جانا پہ جاوے جناب والا جدو آپ نے اتنی گل کی ہے حضرت امام حسین بن علی ادو آپ روندے بھی پہنے او جناب والا مدینے دے لوگ میرے حسین دے قدماتے گر گئے نے آکھیا حسین اگے تو جناب والا ویکھن واسطے تواڈے نانے دا چہرہ مل جاندا سی تواڈے نانے نہیں رہے اونوں اگر تواڈے نانے نوں تکنا ہویا تواڈا چہرہ مل جاندا سی لیکن تسی بھی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو اسی ان کے نوں تک کے جناب والا تے گزارا کران گے اسی سال لواں گے فرمایا جناب والا اسی سارے تواڈے نال چلاں فرمایا اسی سارے تواڈے نال چلیں گے حضرت امام حسین بن علی آپ نے فرمایا نہیں تسی سارے نال نہیں جا سکتے لیکن کچھ صحابہ تیار ہوئے پھر 72 تن جناب والا کربلا دے میدان دے اندر جدوں داخل ہوئے نے گرامی قدر حضرات جدوں حضرت امام حسین بن علی آپ اتھوں جدوں نکلے نا مسجد نبوی دے وچوں آپ گھر داخل ہوئے بیٹے نے سوال کیتا ہے اے علی اکبر سامان تیار ہو گیا کیا جی ابا جی سامان تیار ہو گیا ہاں سواریاں تیار ہو گیا کیا جی ہو گئیاں چلو جی پکڑو سواریاں پکڑیاں آپ چل دے جناب والا مکہ پہنچے نے جدوں مکہ پہنچے حضرت امام حسین بن علی جناب والا جدوں مکہ پہنچے نا مکہ پہنچ کے جڑے کوفی سن انہاں نوں خبر ہو گئی کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے نے انہوں نے خط گلیا جدوں خط بھیجیا نا حضرت امام حسین بن علی کول جو خط آیا خط دے اندر کی لکھیا سی اے حسین تو جناب والا تسی تے تشریف لے آؤ کوفہ دے اندر اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے تواڈے جناب والا تھانوں خلیفہ مناں گے تواڈے جناب والا شریعت تے عمل کران گے اسی یزید دی بیعت نہیں کرنی اسی تواڈی بیعت کر کے تواڈا آکھا مناں گے حضرت امام حسین بن علی آپ نے جناب اللہ جدوں خط پڑھیا نا ایک خط نہیں آیا کئی خط آئے کوفیاں دی طرفوں جدوں ایک خط آئے نا تے جناب والا حضور حضرت امام حسین بن علی آپ نو منع کرن والے آپ دے چچا امام مسلم بن عقیل سن آپ نے منع کیتا آپ نے فرمایا اے حسین تسی نہیں جاؤ گے اس طرح نہ تانوں جاون دیواں گے فرمایا میں جاننا میں تہاڈا چچا جاننا جا کے کوفہ والے دا حال پتہ کردا کہ انہاں دا کی ارادہ ہے انہاں دا کی جناب والا اخلاص ہے انہاں دا کی جناب والا تہاڈے نال محبت کردے نے جناب والا جدوں آپ امام مسلم بن عقیل آپ نے بیٹیاں نوں نال لیا دو بیٹیاں نال لیا آپ چلدے جناب والا کوفہ دے اندر جدوں پہنچنے میں گل مختصر کرنا چاہ رہا کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے امام مسلم بن عقیل جناب آپ نے اپنی دونوں بیٹیاں نال لیا کے جناب چلدے جدوں کوفہ دے اندر پہنچے نا تے کوفہ دے اندر پہنچے پہلے تو لوگوں نے بڑی محبت کی تھی بڑا پیار دیتا بڑا جناب والا اگے پیچھے تے بڑا کھان پین تے بڑی محبت کی تھی جدوں محبت کی تھی نا کچھ وقت اوتھے گزاریا امام مسلم بن عقیل جناب آپ نے خط بھیجیا حضرت امام حسین ابن علی نو خط بھیجیا خط کی بھیجیا کہ اے حسین ایتھے دے لوگ جڑے ہیں بڑے پیار والے نے بڑے مخلص نے اور تواڈے ہاتھ تے واقعی اے بیعت کرن گے اس واسطے تسی تشریف لے کے آ جاؤ جدوں اے خط جناب والا حضرت امام حسین ابن علی آپ تک پہنچیا
پہنچیا نا تے جدو آپ تک پہنچیا ادو حسین ابن علی آپ نے فرمایا کہ اتنے امن ہے ہن سانو جانا چاہیے جدو ایک خط پہنچیا جدو خط پہنچ گیا ہن کوفیاں نو پتہ چل گیا کہ حسین ابن علی تک یہ خط پہنچ گیا انہوں نے جناب والا امام مسلم بن عقیل آپ نے تے شہید کر دیتا آپ نے بیٹے نو شہید کر دیتا شہید کر کے آپ جناب والا جیڑی گردن ہے انہوں نے جناب والا سر بازار کے اندر لٹکا دیتی ہے جدو لٹکائی ہے نا ہن حضرت امام حسین ابن علی آپ نے تیاری کر لی ہے آپ جناب والا چلدے چلدے آپ نے مکہ چھوڑیا جدو رستے دے اندر سن آپ نے جدو ادھا سفر کر لیا آپ رستے دے اندر ایک شاعر ملیا وہ حضرت امام حسین ابن علی دے نال بڑا پیار کرتا سی بڑا مخلص سی جناب والا آپ نے فرمایا اے حسین ایک قافلہ لے کے کتنے چلے ہو جدو سوال کیتا نا حضرت امام حسین ابن آپ نے فرمایا میں کوفہ چلیا اوتھے دے لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں اوتھے جناب والا میرے دین دے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں جدو آپ نے اتنی گل کیتی نا تو شاعر نے جواب دیتا آکھیا اے حسین وہ تھوڑے نال دھوکا کرتے پے نے وہ تھوڑے نال جناب والا فریب کرتے پے نے انج کوئی نہیں چھے حضرت امام مسلم بن عقیل میں خود اپنی اکھاں دے نال ویکھ کے آ رہا کوفہ دے اندر تھوڑے جناب والا چاچے نو انہوں نے مین چوک دے اندر آپ کی گردن نو جناب والا کٹ کے تو مین چوک دے اندر لٹکا لیا گیا اوتھے آپ کی جناب عزت نو پامپال کیتا جا رہا ہے جدوں اتنی گل کیتی نا حضرت امام حسین ابن علی آپ سجدے دے اندر گر گئے اور شاعر نے اوتھے سوال کیتا کہ اے حسین تسی سجدے